کہ جنات کو غلام بنا کر اس کے ذریعے سے روحانی علاج کرنا جائز ہے؟ بڑا بھینکر سوال پوچھا بھائی، کس میں اتنی طاقت ہے؟ ہوتے ہیں عامل حضرات ہوتے ہیں اور جنات وغیرہ تسخیر کرتے ہیں اور باقاعدہ پکڑتے ہیں. اور یہاں پر جو فقہی مسئلہ ہے نا اس کو یاد رکھیں، وہ یہ کہ ایک تو ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر نے جناتوں کو پکڑا اور ان سے بہت سارے کام کرائے. بہت سے صحابہ سے بھی ایسا ثابت ہے کہ وہ جنات وغیرہ کو جو تابع کر لیا کرتے تھے. اگر کسی نبی سے یا کسی صحابی سے ایسا عمل ملتا ہے تو یہ ان کے حق میں معجزہ یا کرامت سمجھا جائے گا. ایک عام آدمی کے لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ کیا کوئی عام آدمی کسی جنات کو پکڑ کے غلام بنا کے اس سے عملیات والے کام کروا سکتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کفریہ کلمات کہتا ہے، ایسے الفاظ کہتا ہے، ایسی تنتر منتر کرتا ہے جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کی اجازت نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے فرمایا کہ وہ نامعلوم الفاظ کہ جن کا یہی پتہ نہ ہو اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ان الفاظ کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں اندر بھی کفر بھرا ہوا ہو. اجازت صرف ایک سچویشن میں ہے، ایک پوزیشن میں، وہ یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نام، پاک نام اللہ تعالیٰ کے، ان ناموں کا سہارا لے کر قرآن مجید کی آیتوں یا احادیث مبارکہ کی دعاؤں کو لے کر کے جائز کام کے لیے کسی کا علاج کرنے کی نیت سے یہ کام کر سکتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی پیشہ بنانا نہیں ہے کہ باقاعدہ بندہ کام بنا لے، ہے نا، جنات کو پکڑ کے اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لے، یہ چیز غلط ہے. کیسے آپ کو اجازت ہے کہ ایک چلتے ہوئے آدمی کو جو آزاد ہے، چاہے وہ جنات ہی کیوں نہ ہو، اس آزاد بندے کو آپ غلام بنا لیں؟ یہ غلط ہے. ایک آزاد نفس کو اپنا غلام بنانا اور اس سے اپنی کمائی کا ذریعہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے. وقتی طور پر کسی کی جو ہے جان بچانے کے لیے یا علاج کرنے کے لیے صرف پاک اذکار، پاک دعاؤں اور پاک آیتوں کے ذریعے سے اس کی اجازت ہے، ویسے اجازت نہیں. اللہ عمل کی توفیق.